السلام علیکم. وہ چڑیل آج بڑی مخبریاں لے کے آئی ہے. چڑیل کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان انتہائی غصے میں ہیں اور ملال اور رنج کی حالت میں ہیں. پلان اے ان کا فیل ہو چکا ہے, پلان بی ان کا ناکام ہو چکا ہے اور اب پلان سی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے کہا, یعنی اپنے چڑیل کی یہ مخبری ہے, بھائی مجھے عذاب ثواب گردن راوی, کہ اگر یہ فیل ہو گیا, پلان سی بھی فیل ہو گیا, تو پھر اس کے بعد مولانا ڈائریکٹ جو ہے براہ راست وہ جو ہے نا پلان ایکس اپنا لانچ کر دیں گے. وہ پلان ایکس کیا ہے اس کے بتانے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیل آئیکن پریس کریں اپنی اسکرین پہ اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں, اور اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا, لائک کریے گا, اور اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ مولانا کا پلان ایکس جو ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن بہرحال 26 نومبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا, اور جس میں حکومت مخالف تحریک لانے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. بلاول بھٹو زرداری اور جناب احسن اقبال صاحب کو دعوت دی گئی ہے کانفرنس میں شرکت کے لیے. اور مولانا پہلے پلانز فیل ہونے کی بعد, اب ناکامی کے بعد, یعنی خفت مٹانے کے لیے وہ حکومت کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی محاذ جو ہے اس کو گرم رکھنا چاہتے ہیں, تاکہ لگے کہ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا یا گیون نہیں کیا, اور وہ اسی طرح لگے ہوئے ہیں اور کوئی سیکرٹ ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. اب مولانا کی ان کوششوں سے یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ مولانا نے جو وعدہ کیا تھا کہ نہ ایسے آئے نہ ایسے گئے ہیں, اور حکومت کی جڑیں کاٹ دی گئی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کیونکہ اگر ان باتوں میں کوئی صداقت ہوتی تو خیر کہ ہم نے یہاں پہ کچھ لینا ہے تو ہم لے لیتے. لیکن صداقت تو ان باتوں میں بھی نہیں ہے کہ مولانا جڑیں کاٹ چکے ہیں, اور مولانا جڑیں کاٹ کر گئے ہیں, اور جڑیں اب وہ جو ہے حکومت گرنے کا انتظار کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کو دعوت دینے سے یاد ہے, میں احسن اقبال صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور میں ان کو پسند کرتا ہوں. چودھری احسن اقبال صاحب جو ہے وہ انتہائی شریف النفس انسان ہے, نمازی آدمی ہے, پرہیزگار بھی ہیں, یعنی ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوتی ہے, ان سے بھی ہوئی ہوں گی, لیکن آن دا ہول ہی از اے ویری ایجوکیٹڈ مین اینڈ ہی از اے ویری سینسیبل مین. اور پاکستان مسلم لیگ میں ایسے بڑے لوگ ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, JUI میں بھی ہیں, MQM میں تو کافی تعداد ہے پڑھے لکھے لوگوں کی, اور جو اچھے لوگ بھی ہیں. ہر پارٹی میں سارے لوگ غلط نہیں ہوتے اور برے نہیں ہوتے, ہم نظریات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. لیکن احسن اقبال صاحب کو دعوت دینے کا جو ہے نا مولانا نے یہ بتا دیا کہ اب مین ٹیئر جو ہے اپوزیشن کی وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ سیکنڈ ٹیئر سے جو ہے وہ اب آ کر ڈیل کریں گے. بلاول تو آئیں گے نہیں, احسن اقبال صاحب کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے, میں ابھی سے پیشن گوئی کر رہا ہوں, ان کی جگہ کوئی اور آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ سے قد کاٹ کے ان کا B گریڈ کا کیا جائے گا کہ A گریڈ کی لیڈرشپ آپ کے ساتھ نہیں, آپ B گریڈ کے ساتھ آپ بیٹھیں. اس سے مجھے وہ پوچھیں گے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ رنجیت سنگھ جو تھا اس کی بڑی فیوریٹ ایک وائف تھی, اس کی کئی بیویاں تھیں, ایک وائف تھی اس کی دلجیت کور, اولک برادری سے اس کا تعلق تھا. تو دلجیت کور کا ایک بڑا پیٹ ملازم تھا, کسرا تھا, اس کا نام تھا پسو. تو جب انگریزوں نے حملہ کیا اور گھر کے ارد گرد کو گولا شولا گرا آ کے, تو دلجیت کور نے فوراً آواز دی, پسو پسو پسو. کہتا جی مالکن, کہتی ہے کہ پسو ہن سانو کی کرنا چاہیے. تو اس نے پسو نے کہا کہ جے گل پسو تے ہی آ گئی پھر تے کچھ نہیں ہو سکتا تاڑا. تو اب مولانا اگر آپ B گریڈ اپوزیشن کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے ہیں تو اب کچھ نہیں ہوگا. جو آپ نے سوچا تھا کہ پلان ایکس پہ چلے جائیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ چلے جائیں, کیونکہ APC کا جو اختتام ہے وہ آپ کے دھرنے اور لانگ مارچ سے بھی زیادہ برا ہوگا اور زیادہ ڈس اپوائنٹنگ ہوگا. اور نون لیگ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. نواز شریف نے پاکستان میں سول سپریمیسی کی نام نہاد لڑائی لڑنے کی بجائے لنڈن میں شاپنگ کو ترجیح دی ہے, اور شہباز شریف لنڈن میں دونوں کی فیملیز, لنڈن میں سوائے حمزہ کے اور مریم کے, ان دونوں کا بس چلے تو وہ بھی لنڈن چلے جائیں, ابھی وہ آپ کے پاس نہیں رکیں گے. مریم کی زبان کو تالا لگ گیا اور وہ اس کوشش میں ہے کہ ان کو پاسپورٹ ملے تو وہ بھی پاکستان سے جائیں, باہر جائیں. جبکہ پیپلز پارٹی نے الگ سے آصف علی زرداری صاحب کے علاج کے لیے اور ان کی ضمانت کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں, اور اس وقت پیپلز پارٹی کی پہلی ترجیح آصف علی زرداری صاحب اور سندھ حکومت کو بچانا ہے. اور میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سارے سناریوں میں
میں جناب آصف علی زرداری کی عزت کرنے پہ مائل ہو گیا ہوں کہ کم از کم انہوں نے کسی سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، انہوں نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا، انہوں نے کوئی اپنا ٹیم پٹاس ٹین کٹ کے ڈھول نہیں بجائے، اور انہوں نے بورڈز نہیں بنوائے ڈاکٹروں کے، اور یہ نہیں کہا کہ میں مر رہا ہوں تو یہ ہے تو وہ ہے مجھے نکالو۔ وہ کھڑے رہے اپنی جیل میں۔ ہم ان سے اختلاف کریں، ہم ان سے اختلاف نہ کریں، لیکن اس وجہ سے یہ ماننا پڑے گا کہ آصف علی زرداری میں ایک سٹرینتھ ہے، ایک انر سٹرینتھ ہے ان کو، اور وہ تمام صعوبتیں جو ہیں مینٹلی وہ برداشت کریں، جبکہ ان کو بہت سی پیچیدہ بیماریاں ہیں جن میں سے ڈیمنشیا بھی ہے اور شارٹ ٹرم ڈپریشن بھی ہے، یہ بھی ان کو بڑی سیریس ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا ہوا ہے تو بہت قابل تحسین ہے یہ بات۔ 2023 کے الیکشن کی تیاری کرنا ہے اپوزیشن کو۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ حکومت گرانے کے تو ان کے نزدیک کوئی امکانات نہیں ہے۔ ہاں، حکومت بدلنے کے امکانات کو میں رد نہیں کر سکتا، یا ان کوششوں کو کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی کوشش کرتا ہے وہ ان کا جمہوری حق ہے، وہ غیر جمہوری نہیں ہوگا، غیر آئینی نہیں ہوگا، آئین کے ماورا نہیں ہوگا۔ اب 31 دسمبر کو حکومت گرانے کی باتوں میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ سول ملٹری تعلقات اپنی تاریخ کے بہترین دور میں سے گزر رہے ہیں، اور کوئی چاہے بھی تو ان کے درمیان اس وقت کوئی ایک دراڑ یا مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں کر سکتا، فوری طور پہ تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مولانا ٹکر مارنے کی بات نہیں، پلان ایکس پہ جائے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جس کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا۔ پلان ایکس کیا ناظرین؟ پلان ایکس یہ ہے کہ جب اے پی سی فیل ہوگی تو مولانا جو ہے تمام ان کے ساتھی اور ممبران اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے گھر والوں سے، خاص طور پہ گھر والیوں سے، حکومت کی ان گنت برائیاں کرتے رہیں گے، اور حکومت کے خلاف جھوٹ سچ بولتے رہیں گے، جس میں سب سے ان کا جو پیٹ تکیہ کلام ہے کہ یہودی حکومت ہے یا یہودیوں کی لائی ہوئی حکومت ہے، تو یہی کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کی سیاست جو ہے مولانا فضل الرحمان کی، وہ بتدریج ہر روز مزید دفن ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔